زندگی کی آخری نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بیماری کو 11 دن گزر چکے تھے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ 11ویں دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور وضو کرنے لگے، لیکن وضو کرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو پھر نماز کی تیاری کے لیے وضو کا ارادہ کیا، مگر کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ افاقہ ہوا تو تیسری بار بھی آمادہ ہوئے، لیکن پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے تو رکعت طاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگے۔ رونے کی آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو ہمت کر کے مسجد میں تشریف لے آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی مؤثر اور پرسوز خطبہ ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں اور اس کی نصرت کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ تمہاری حفاظت اور نگرانی فرماتا رہے گا جب تک تم تقوی پر قائم رہو گے اور فرمانبرداری کی زندگی گزارتے رہو گے۔ بیماری روز بروز بڑھ رہی تھی، کمزوری اور بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مفہوم تھے، مگر اللہ کی مشیت میں کون دخل دے سکتا ہے۔ 14ویں دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے پھیلنے لگی۔ مسجد میں لوگ جماعت کی تیاری کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شوق میں کروٹیں بدلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اٹھنے کی سکت نہیں۔ گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ابو بکر بہت ہی نرم دل ہے، آپ کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو سنبھال نہ سکیں گے، ان پر تو رکعت طاری ہو جاتی ہے۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، ابو بکر مصلی پر کھڑے ہونے کی تاب نہ لا سکیں گے، کسی اور کے لیے اجازت فرما دیجیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے پھر کہا، تم مجھ سے ویسے ہی بحث کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے بحث کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے، میرا انتظار نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے کہ مسجد میں نماز کا منظر دیکھے، دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار دیکھ سکے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس نماز کو کس طرح ادا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ مسجد میں صفیں بندھی ہوئی ہیں اور مصلی پر ابو بکر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک نظارے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے۔ خوشی سے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور چہرے مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ ان کے شوق اور بے چینی کا عجب حال تھا۔ چاہتے تھے کہ اس حالت میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر جما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق اضطراب کو بھاپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے تسکین دی اور کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تابی نے آپ کو لیٹنے نہ دیا۔ اس حالت میں مسجد جانے کا ارادہ کر لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کے سہارے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کا یہ عالم تھا اور کمزوری اس قدر کہ پیروں میں اتنی سکت بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر زمین پر رکھ سکے اور جما سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی کا سہارا لیے اس طرح مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹتے جاتے تھے۔ اس طرح پیر گھسیٹتے گھسیٹتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نماز پڑھاتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی اور یہ آخری نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے ادا کی۔ بیماری بڑھتی گئی، نظر کی کیفیت طاری تھی کہ عبد الرحمن بن ابو بکر نہ آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں تازہ مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو مسواک کرائی جائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی کلمات تھے، نماز اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، جہاں تک کہ آنکھوں کی پتلیاں بدل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔